میرا نام ڈاکٹر فوزیہ حمید ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں ڈینٹل سرجن ہوں. فارمر M&A بھی ہوں. 2013 سے 2018 تک میں M&A رہی, اسمبلی کا حصہ رہی اور ابھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. میں نے BDS کیا تھا 1994 میں اور 94 سے ابھی تک میں الحمدللہ اسی شعبے کے ساتھ منسلک ہوں. میں نے ہینڈی کرافٹ کو جو ہے فوکس کیا تھا اور میرا ایک برانڈ بلکہ NGO ہی ہے کلر آف انڈس, اس کے ساتھ میں نے کام کیا. بہت سی ایسی خواتین جو گھروں میں دستکاری کرتی ہیں ان کو میں مین مارکیٹ پہ ان کا جو ہے ان کا کنیکشن کرایا. اور میں ہمیشہ سے مڈل مین کے ہمیشہ خلاف تھی کیونکہ مڈل مین جو ہے وہ ان کا حق مارتا ہے. تو میں نے یہ کوشش کی کہ جو دستکار ہے, جو کام کرنے والا ہے, جو اس مزدور کو مین مارکیٹ میں لے کے جائیں. اور بہت سے ایسی خواتین ہیں جن کا ہم نے بعض ممالک میں بھی ان کا کنیکشن کرایا اور آج الحمدللہ وہ بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں. دیکھیے, میں نے لاہور سے گریجویشن کی ہے اور ہمارے ڈاکٹر حمید اس وقت ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے اور ہمارے مینٹور بھی وہی ہیں اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہمارے ڈاکٹر امین الحق ہمارے مینٹور میں سے ہیں اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور آج جو کچھ ہم جس مقام پہ ہیں میرا خیال میں انہیں ٹیچرز کے لیے ہی ہے. پالیٹکس میں دیکھیے میں ایکسیڈنٹلی آئی ہوں. میرا کوئی شوق یا کوئی انٹرسٹ کبھی بھی نہیں تھا پالیٹکس میں آنے کا, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایک میٹرک پاس شخص, بلکہ کسی نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا ہوتا اور وہ ایوان میں بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے لیجسلیشن کر رہا ہوتا ہے جو کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہوتی ہیں پڑھنے میں, پڑھائی لکھائی میں لگا دی ہوتی ہیں اور ان کے لیے وہ لیجسلیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بالکل یہ سوچا کہ آپ نے اگر آپ اور ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ پولیٹیکل فگرز کو کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ بجائے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں ہم خود پالیٹکس میں چلے جائیں. اور میں تقریباً 2006-07 میں پالیٹکس میں آ گئی تھی اور ایکٹیو ورکر تھی. میں نے MKM سے اپنا سیاست کا آغاز کیا اور MKM میں بہت سے اہم عہدوں پہ فائز رہی. MKM کی طرف سے ہی میں MNA بنی اور اس کے بعد سیاست کا یہی سفر میرا چلتا رہا اور آج میں سید مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوں. ان کی پارٹی کی CEC کی ممبر بھی ہوں اور جوائنٹ سیکرٹری بھی ہوں. دیکھیے, ہیلتھ پالیسیز انفارچونیٹلی اگر آپ یہ سوال کرتے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ کتنی ہیلدی ہے تو میں آپ کو اچھے سے جواب دے سکتی. انفارچونیٹلی جو پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے ہم نے ڈیموکریسی کا مطلب ہی نہیں سمجھے. جو بھی سیاستدان آئے, جو بھی حکومتیں آئیں, انہوں نے اپنی پسند کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق یہاں جو ہے وہ رولز بنائے اور ان رولز پہ وہ چلتے رہے. جو لیجسلیشن تھی انہوں نے اپنی پسند کے مطابق کی. اگر ہم ہیلتھ پالیسی کی بات کرتے ہیں, ہم ایجوکیشن پالیسی کی بات کرتے ہیں, ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں, ہم فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک یونیفارم پالیسیز ہونی چاہیے تھی. اگر دوسری گورنمنٹ آتی تو وہ پہلی گورنمنٹ کی اس پالیسی کو لے کے چلتی ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں صرف ایک بھکاری بنایا گیا ہے. کہیں ہیلتھ کارڈ مل رہے ہیں تو کہیں ہمیں جو اپ گریڈ کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے ان کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. انفارچونیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اتنا انکریج کر دیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ علاقے میں گورنمنٹ ہاسپٹل ہو نہ ہو آپ کو پرائیویٹ کلینکس ملیں گے اور پرائیویٹ کلینکس کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی تو 500 فیس لے رہا ہے اور وہی برابر میں بیٹھا ہوا 2000 کی فیس لے رہا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے کو فوکس کر کے تو کوئی کسی گورنمنٹ نے ہیلتھ پالیسی نہیں بنائی.
میں بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ خواتین کو گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور خواتین کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، اور بالکل جو میڈیکل پروفیشن میں اگر آپ لوگ اس کو آنا چاہتے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ اپنی عبادت کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو میڈیسن دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، تو اس کو اس حد تک نہ لیجئے، خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں، کہ آپ نے مارکس لیے، آپ میڈیکل پروفیشن میں آئیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈاکٹر بننے کے بعد آپ اپنے گھر کو بیٹھ گئی، نہیں، آپ کا پھر سفر جو ہے بہت آگے تک جاتا ہے۔ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آئیں، اور میں انکریج کرتی ہوں جو ینگ ہماری فیمیلز ہیں کہ وہ اس پروفیشن میں آئیں، کیونکہ اس سے زیادہ باعزت پروفیشن کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری یوتھ کی جو اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ تو ہم اتنے ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس اتنی انرچڈ قسم کی یوتھ موجود ہے۔ آپ باہر کے جتنے بھی ایگزامز ہیں اس میں آپ دیکھیے تو آگے کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو پوزیشنز آتی ہیں وہ ہمارے پاکستانی بچوں کی ہی آ رہی ہوتی ہیں۔ میری بیٹی بھی ابھی باہر سے ہی پڑھ کے آئی، اور وہ اس کے جو مارکس اور باقی وہاں کے لوگوں کے مارکس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان نوجوانوں کو رائٹ ڈائریکشن کی طرف لے کے جایا جائے۔ ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈائریکشن لیس ہو کے جا رہی ہے، کیپیبل ہیں، ان کے پاس نالج بھی ہے، ان کے پاس کوالٹی بھی ہے، ان کے پاس انرجی بھی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز کیا جائے ان اے پازیٹیو وے۔